السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلو۔ جی دوستو، بہت زبردست اپڈیٹ تھی۔ جس طرح سے آستھا ماں جی بھی ورودھ میں آ گئی اور منڈے کے روز انہوں نے رگھوپورہ جانے کا پرنا لیا ہے، تو اب وہاں پر اس نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ وہاں کے پولیس پرشاسن پہ میں نے جا کر دھرنا دینا ہے۔ پہلے ان سے تفصیلات معلوم کروں گی، اگر انہوں نے تفصیلات نہیں دی تو پھر میں ان کے خلاف وہاں پر پروٹیکٹ کروں گی کہ کس طرح سے ایک پاکستان سے آئی ہوئی ایک چھپکلی کو، پاکستان کی بدنام کردار عورت کو انڈیا کے اندر شرن دی، اور کس طرح سے وہ معاشرے کو تباہ کر رہی ہے اور مختلف طریقوں سے تمام وہ کام کر رہی ہے جو ان لیگل ہے، کیونکہ سب سے اویدھ طریقے سے انڈیا کے اندر داخل ہونا ہی اس کے اوپر سوال نشانیاں بن گیا۔ ایک پتی کے ہوتے ہوئے دوسرے پتی کے سمبر میں رہنا اور ان کے ساتھ ریل بنانا اور اپنے جیسے منچلے لوگوں کا منورنجن کرنا اور اپنے جیسے پرتیت کو برائی کی طرف لے کے جانا اور معاشرے کے اندر برائی پیدا کرنا اور معاشرے کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھنا، اور اے پی سنگھ جیسے انسان جو اپنی مہلاؤں کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، وہ پاکستان سے آئی ہوئی ایک مہلا کے لیے اپنے ملک کی ناگرکوں کو ڈرانا دھمکانا، ان کے خلاف کیسز کروانا اور ان کے جناب اوپر کیس پریزنٹ کرنا، ان کو کورٹ کے اندر بلانا، یہ تمام سوال شک و شباب ہیں کہ اے پی سنگھ اس کا کیوں سمبر دے رہے ہیں، اس کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے اس کیس کے حوالے سے بہت بڑی شخصیتوں کا بیان آیا، مختلف طریقوں سے اس کو وہاں پر روکا جا رہا ہے، لیکن اور اس کو ڈیپورٹ نہیں کیا جانا۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ کیونکہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک مہلا پاکستانی ہے اور پاکستانی میں سے غلام حیدر اس کا خاوند ہے، اس کے 4 بچوں کو ان لیگل طریقے سے لے کر انڈیا کے اندر گئی، جبکہ یہ شروع سے غلام حیدر کے مخالفت میں بات کر رہی تھی، اور جس طرح سے اس میں غلام حیدر کو ہر ٹاپک پر ڈیگریڈ کیا گیا، لیکن غلام حیدر نے اپنی تمام باتیں عرص و سلوک اور میڈیا کے ذریعے سے تمام اس کے جھوٹوں کو ایکسپوز کیا کہ وہ یہاں پہ پرامن تھی، لیکن یہاں سے لے جانے والا کون کردار ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوستو، کیونکہ انڈیا کے اندر جو کچھ سیاسی پناہیں ہیں، کچھ سیاسی لوگ ہیں جو اس کو روکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے سے ایک لبادہ اوڈا ہے جس کو سناتنی کہتے ہیں، یعنی ہندو مذہب کے مطابق وہ سناتنی دھرم کے اندر انٹر ہو چکی ہے۔ سناتنی دھرم جو اپنی مہلاؤں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ نیتا، کچھ سیاسی کارکن اور کچھ یوٹیوبرز اور کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کو روکنے میں سب سے اہم رول ادا کیا۔ دوستو، کیونکہ اس کی طرف سے سوریہ ورما صاحب نے بھی جس طرح ایک فرضی شادی کی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک خلاصہ کیا ہے۔ سوریہ ورما صاحب نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ پنڈت جس نے ان کا وواہ سنپرک کرایا ہے، اور میں ان کے خلاف ایک کیس دائر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کیس کے اندر یہ دفاع لگاؤں گا کہ اس بندے نے یہ پاکستانی چھپکلی جو کہ سناتنی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک شوہر رکھتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرنے کا ڈرامے میں اس کا ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ تمام وہ چیزیں ایکسپوز کی جو وسیمہ کرتی رہی ہے۔ یعنی اگر یہ انلیگل شادی انلیگل طریقے سے ہوئی تو یہ معاشرے کے اندر برائی پیدا کرے گی، اور جس میں نئی یوگا جو نئی پیڑھی ہے وہ اسے کیا سبق لے گی۔ دوستو، ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ایک ایلیگیشن لگایا کہ ایک خامد کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کی شادی کرنی یہ بھی کسی بھی مذہب میں الاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب مومن ملک صاحب نے بھی ساتھ 2 دن کا ایلیمیٹر دیا ہوا تھا، 2 دن بعد ان کو جیل کے اندر کیا جائے گا یا رگھوپورہ میں ان کے حوالے سے کچھ جانچ پڑتال کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ دوستو، اب ریسنٹلی مومن ملک صاحب اور سوریہ ورما صاحب اور آستھا ماں جی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ منڈے کے روز میں رگھوپورہ میں جاؤں گی، کیس کے حوالے سے تمام وہ لیگل ڈاکومنٹس ان سے پڑتال کروں گی کہ اگر آپ نے اس کا ایف آئی آر درج کی ہے تو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ سچن کی فیملی
اس کو پوری طرح فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اپنی مقصد میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ شادی کا ایک فرضی ڈرامہ کیا گیا اور اس فرضی شادی کا جناب پورا ایپیسوڈ دکھایا گیا پوری دنیا کے اندر۔ ایک بری پرتیت انڈیا کے مخالف قانون کے اندر انڈیا کی بھی مذاق بنائی ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایک مہیلا کو رسپیکٹ دینے کے لیے پورا کا پورا سسٹم عیاں ہو گیا۔ پولیس پرشاسن بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ دوستوں ساتھ ساتھ ایک وہاں پر جس طرح سے کل رگھوپورا کے اندر ایک جنگ کا سما بنا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو ویرودھ کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ پولیس پرشاسن والوں نے ان کو روکا اور ان پر لاٹھی چارج کیا اور ان کو واپس دھکیل دیا۔ اور دوستو ان میں سے کچھ گھائل تھے، یعنی کچھ بہت زیادہ گھائل تھے۔ ایک شخص کو یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکل رہا تھا، لیکن پولیس والے ٹھڈوں مکوں اور لاٹھی چارج سے مسلسل ان پر بارش کر رہے تھے۔ دوستو جس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیس پرشاسن ہو گیا، کمشنر کو جس طرح سے کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی۔ اب ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ جس طرح سے اے پی سنگھ ایک سیاست میں جانا چاہ رہا تھا تو اس میں اس کو کامیابی مل چکی ہے اور اس کا سمپر ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے بار بار اس کا بیان بدلواتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آروپ لگایا ہے مومن ملک صاحب نے کہ اس کو روکا جائے۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ مہیلا اس کے ساتھ مل کر معاشرے کے اندر اور دوسرے ملک کے ساتھ تعاون میں، دوسرے ملک تعلقات میں بھی خرابی پیدا کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پر مومن ملک صاحب کی جس طرح سے بیانات قلم بازیاں کرائی گئیں اور ان کو شروع میں کچھ مشکلات ہوئیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا